جمعیت علماء ہند کے ایک وفد نے مولانا قاری عثمان صاحب کی قیادت میں کل ہندوستان کے وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی ہے. ہمارے ساتھ ہے جمعیت علماء ہند کے صدر قاری عثمان صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ کیا بات چیت ہوئی. سر, کل جمعیت امت شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی آپ لوگوں کی, تو کیا بات چیت ہوئی اس ملاقات میں؟ ہماری جو ابھی 12 ستمبر کو آل انڈیا مجلس منتظمہ کا اجلاس ہوا تھا اور اس میں جو ہماری تجاویز پاس ہوئی تھیں, اس میں بہت سی باتیں وہ بھی تھیں کہ جو حکومت سے بھی کہی گئی ہیں, عوام سے بھی کہی گئی تھیں. ان تجاویز کو ہم نے جا کر ان کو پیش کیا ہے اور اس سلسلے میں جو زبانی گزارش کی جا سکتی تھی باہمی گفتگو کے ساتھ, وہ تھا ہمارا مقصد جانے کا. تو وزیر مطلب کشمیر کے بارے میں آپ نے بات کی, NRC وغیرہ کے حوالے سے بات کی؟ ہاں, بات کی, یہ کہا کہ وہ کشمیر کے اندر حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت سی جگہ سے کرفیو ہٹ چکا ہے. دفعہ 144 ہے, چند اضلاع باقی ہیں جن میں کرفیو ہے, تو اس کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ وہاں حالات نارمل ہوں اور ضروریات لوگوں کی مہیا ہوں, دکانیں کھلیں اور اپنے اپنے کام کے لیے آئے جائیں لوگ. NRC کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم پورے ملک میں NRC لائیں گے, تو مسلمانوں میں ایک ڈر اور خوف اور پیدا کیا جا رہا ہے اس طرح. اس میں یہ انہوں نے کہا کہ نہیں, NRC تو ایک یعنی شہریت کا ایک چیز سلسلہ ہے اور اس کا جو طریقہ ہوگا وہ جیسے پوری دنیا کے اندر ہر ملک اپنے شہریوں کو شناخت نامہ دیتا ہے, ایسی وہی ہمارے اس کے اندر ہے. اور جہاں تک آسام والی NRC کا مسئلہ ہے, وہاں جو پریشانی لوگوں کو لاحق ہوئی ہیں, تو اس کے لیے ہماری طرف سے لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے جن کے نام نہیں آ سکے ہیں. یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سرکولر جاری کیا ہے کہ ایسے لوگ اپنی اپیل داخل کریں اور وکیل کا جو خرچہ ورچہ ہوگا وہ بھی حکومت دے گی. اس طرح کی موب لنچنگ وغیرہ کے بارے میں کچھ بات چیت ہوئی؟ اس میں کہا کہ ہاں, یہ یعنی آپس میں ہی لوگوں کا رابطہ ہوگا. جیسے ہم نے سدبھاونا منچ بنایا کہ ہاں یہ طریقہ ہے, اس طرح کے باہمی ماحول کو ٹھیک کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے, دونوں طرف سے ہونی چاہیے. تو جو امت شاہ صاحب, ان کی جو ایک شبیہ ہے مسلم مخالف رہی ہے بہت طرح, آپ لوگوں نے کل ان سے ملاقات کی, تو ان کا جو رویہ تھا کیسا تھا؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح ملاقات ہو, ہندو مسلم یکجہتی بڑھے؟ یہ بات انہوں نے کہا کہ ہاں, اس کی تائید کی انہوں نے کہ ایسا ہونا چاہیے. اور خود اپنے بارے میں بھی کہا کہ میں آپ کو یعنی آپ جب چاہیں گے, آپ ہوں, کوئی اور تنظیم ہو, افراد ہوں, جو آپ کا سوال ہو, جو آپ کی پریشانی ہو, میں آپ کو وقت دوں گا, گھنٹوں وقت دوں گا آپ کو. یہ ان کا کہ آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مجھ سے بات کیجیے, مسائل لائیے, میں جو آپ کو صورتحال سمجھاؤں گا اور جو ہو سکے گا کروں. ایک آخری بات کہ جو پچھلے سال BJP کی حکومت تھی تو عموماً دیکھا گیا کہ مسلمانوں نے دوری بنائے رکھی, قریب نہیں ہوئے, یا حالانکہ ایک مطالبہ ہوا کہ جو سرکار ہے ان سے مسلمانوں کو رابطہ رکھنا چاہیے, مذاکرات کرنے چاہیے. تو یہ اس سال کے شروع میں ہی آپ لوگوں نے ایک ملاقات کی, تو کیا اس پورے سال اب جو باہمی مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنے کی پہل جاری رہے گی؟ ہمارا جمعیت علماء کا کام جو ہے وہ کیونکہ سیاسی جماعت نہیں ہے, وہ ملک اور ملت کے مفاد میں جو اس کی تجاویز آتی ہیں, جو فیصلے ہوتے ہیں, ہم حکومت جو اس معاملے میں ان کی ذمہ داری ہے اس کو یاد دلاتے ہیں. کبھی میمورنڈم دیتے ہیں, کبھی ریلی کرتے ہیں, کبھی جو بھی شکل کرتی ہے. اس لیے جب یہ حکومت آئی تھی تو سب سے پہلے جو ہماری عاملہ ہوئی یعنی 2014 میں, تو اس میں صاف لکھا تھا یہ کہ ہم اپنے مسلمانوں کے ملک کے مسائل کو ذمہ داران حکومت کے سامنے رکھیں گے, اور اس کا جو طریقہ ہوتا ہے جمہوری طریقہ. چنانچہ اسی سلسلے میں وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی تھی ہمارے پورے وفد کی, جس میں 25-30 آدمی تھے. 2017 میں جو ملاقات ہوئی تھی, 2017 میں ہوئی تھی, 3 سال بعد ہوئی تھی. وہ درمیان میں کوئی ایسا ماحول نہیں بنا, لیکن یہ بات ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچے تھے. تو اب یہ اس وقت بھی یہ مولانا سید راشد مدنی صاحب نے RSS کے چیف موہن بھاگوت سے ملاقات کی, آپ لوگ ان سے بھی ملاقات کرنا چاہیں گے RSS کے ذمہ داروں سے؟ ہم چاہنا نہیں ہے, جیسے حالات ہوں گے دیکھیں گے. کوئی انہوں نے ان کی ملاقات پر کیا کہنا آپ کا؟ ٹھیک ہے, ملاقات مطلب تو ہونی چاہیے. ایسے ہی ہر طرح کے مذہبی جو ہیں سیاسی لوگ اگر ضرورت ہو سیاسی سے بھی کیا جائے گا, اور مذہبی لوگوں سے بھی, ثقافتی لوگوں سے بھی. جب تک ملاقات نہیں ہوگی تو آپس میں دوری کیسے ختم ہوگی؟
बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप हैं कारी उस्मान साहब, जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत होनी चाहिए, हुकूमत से हो या दीगर मजहबी तंजीम से हो, हिंदुओं की हो मुसलमानों किसी भी ग्रोह की हो, मुज़ाकरात के ज़रिए मसले हल होते हैं। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।